کہ اس امت محمدیہ پر دو انسان ایسے گزرے ہیں جن دو انسانوں کا پوری امت پر ایسا احسان ہے کہ پوری امت مل کر ان دو انسانوں کا احسان نہیں اتار سکتے. احسان کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. اس امت کے دو انسان، نمبر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا احسان ہے؟ یوم الردا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی. عرب کے مختلف قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کیا، مرتد ہو گئے. عمر جیسے جری انسان، بہادر انسان لوز ہو گئے. کہا ابو بکر کیا کرتے ہو، جہاد کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. کچھ دنوں کے بعد سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، ابو بکر کی رائے وہ عظیم رائے تھی کہ بعد میں اللہ نے میری بھی شرح صدر فرمائی. تو ایک انسان ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے فتنے کے اس دور میں امت کی حفاظت کی، فطروں کا قلع کما کیا. اس عظیم انسان کا اس امت محمد پر احسان ہے کہ اس احسان کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. اور اس امت محمد پر ایک اور انسان کا احسان ہے. وقت کا عظیم امام ہے، امام اہل سنہ، امام احمد بن حنبل، جن کے دور میں بادشاہ کے زور پر، بادشاہت اور سلطنت اور حکومت کے اور ڈنڈے کے زور پر یہ منوایا جا رہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. احمد بن حنبل جری ہو گئے، بہادر ہو گئے، ڈٹ گئے. فرمایا نہیں نہیں، کوڑے لگتے رہے. مسلسل 3 حکومتیں، 3 بادشاہ کوڑے برساتے رہے، تھک گئے، ہار گئے. لیکن احمد بن حنبل کی آواز تھی القرآن کلام اللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولی. احمد بن حنبل کو منوانا ہے، قرآن کی آیت لاؤ. قرآن کی آیت کہے کہ قرآن مخلوق ہے، مان جاؤں گا. قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث لے آؤ. حدیث کہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، احمد مان جائے گا، ورنہ جان تو جا سکتی ہے. احمد قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں مانے گا، یہ اللہ کا کلام ہے. اس امت پر یہ دوسرا عظیم احسان امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ قرآن کریم کی حفاظت کر کے.